محفل میں نہ کھل جائے کہیں راز محبت، محفل میں نہ کھل جائے کہیں راز محبت، اے درد ذرا تھام وہ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب نے تو ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی اور یقین کیجئے اس وقت اہل سنت تم قابل سب مبارکباد کے مستحق ہو۔ ہم حق پر تھے، حق پر ہیں، حق پر رہیں گے، لیکن کچھ ابہام لوگوں میں تھا وہ ختم ہو گیا۔ جو ابہام تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آج کا میڈیا دیکھ لو، اب جس چینل کو اٹھاؤ گے، جس چینل پہ بیٹھو گے، جو اینکر آئے گا وہ اہل سنت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اور وہ کیوں کر رہا ہے؟ جب وہ پنڈی میں گیا تو نصیر الدین کا آخری جنازہ تھا، جب وہ اسلام آباد میں آیا تو ممتاز قادری آخری جنازہ تھا، جب وہ اٹک کی سرزمین پہ آیا تو خواجہ صالح گل کا آخری جنازہ تھا، جب وہ سرگودا میں آیا تو خواجہ حمید الدین کا آخری جنازہ تھا، اور جب وہ لاہور میں گیا تو دنیا انسانیت کا خادم بزری کا آخری جنازہ تھا۔ اور جنازوں نے فیصلہ کر دیا، یہ کسی کی دعوت نہیں تھی، یہ کسی کا بلاوا نہیں تھا، اور آج کی میڈیا اس بات پہ مجبور ہو گئی کہ اہل سنت حق ہیں، ہم حق پر تھے، تمہیں مانا گیا ہے، تم مبارکباد کے مستحق ہو۔ اب میں آخر میں جناب حضور قبلہ، میں آخری بات، میں آپ کا رسالہ پڑھتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں قبلہ صوفی صاحب سے شوق سے لیتا ہوں، اور بڑے قبلہ شاہ صاحب، منصور شاہ صاحب، حضور میں نے ایک رسالے میں بات پڑھی ہے، میں حضور کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ ڈاکٹر اقبال، میں نے آپ کے رسالہ میں پڑھا ہے کہ وہ میاں والی میں جامع محمودیہ کے اندر ہے، علامہ ریاض محمود صاحب کے دادا کے پاس ڈاکٹر اقبال عاشق رسول، وہ گولڈا شریف رابطہ کیا، ایک کتاب کی ضرورت تھی ان کو، اور اس کتاب کے حوالہ سے پھر انہوں نے کہا کہ آپ مولانا محمود صاحب سے پپلا میں رابطہ کرو۔ علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب آپ کی سرزمین میاں والی میں عشق مصطفیٰ کا سبق سیکھنے کے لیے، عشق مصطفیٰ کا سبق میاں والی میں علامہ محمود ریاض محمود صاحب کے جد امجد کے پاس وہ تشریف لائے اور تمہارے مسلک کی ترجمانی کی ہے، تم مبارکباد کے مستحق ہو۔ اب جناب میں قبلہ ڈاکٹر ساجد محمد ساجد سے ملتمس ہوں، آستانہ عالیہ مکھر شریف اپنے نورانی بین سے بھی مستفید، میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ چشتیہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، وقال الله تعالى في القرآن المجيد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم،
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ہزار بار بشویم دهن ز مشک و گلاب هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حمد و نعت کے بعد میں اس بزم کے صدر محفل محترم جناب سید منصور شاہ صاحب اور محترم المقام جناب سید نصیر الدین شاہ صاحب اور جملہ اسٹیج کی زینت ہمارے علماء کرام، حفاظ کرام، قراء حضرات، نعت خواں حضرات، نقیبان محفل، تمام حضرات، جتنے بھی سامعین یہاں تشریف فرما ہیں، اور خصوصاً بالخصوص میرے محترم جناب مربی خلیفہ عطا رسول صاحب، جن کی محبت اور جن کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا ہوں، تو ان تمام حضرات کی موجودگی میں اور ان کی دعائیں لیتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وقت چونکہ کافی گزر چکا ہے اور ہمارے محترم و مکرم جناب حضرت علامہ سید منصور شاہ صاحب کی گفتگو کے بعد، یعنی آل رسول کی گفتگو کے بعد ایک غلام کی گفتگو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن چونکہ حکم ہے خلیفہ صاحب کا تو چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت نے ہر حوالے سے مسلک اہل حقہ کی ترجمانی فرمائی ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت اور آپ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ ابتدا سے بات شروع کی، یعنی صحابہ سے بات شروع کی، اور آج تک اس بات کو اولیاء کاملین کا ذکر خیر کرتے ہوئے آج کے غلاموں میں جو ابھی یعنی اسی ہفتے میں جس کا ذکر حضرت بھی فرما رہے تھے اور دیگر حضرات نے بھی ذکر فرمایا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب، جن کے جنازے پر سب نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ جو منظر شاید صدیاں پھر نہ دکھا سکیں، تو اس منظر کے پیچھے کیا جو ہے وہ پیغام چھپا ہے، وہ پیغام محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ آپ کی غلامی کا پیغام ہے۔ تو جس نے بھی سچے دل سے اس غلامی کو اپنا لیا، وہ چاہے مدینہ منورہ کی سرزمین پر ہو، چاہے وہ بغداد کی سرزمین میں ہو، چاہے وہ اجمیر شریف کی سرزمین میں ہو، چاہے وہ پاک پتن شریف کی سرزمین میں ہو، چاہے وہ دہلی شریف کی سرزمین میں ہو، چاہے وہ قبلہ عالم غریب نواز چشتیاں شریف کی سرزمین میں ہوں، چاہے حضرت پیر پٹھان تونسوی غریب نواز تونسہ مقدسہ میں ہوں، چاہے حضرت مولانا محمد علی مکھڈی مکھڈ شریف میں ہوں، یا دیگر اولیاء کاملین جہاں جہاں اپنے قبور میں تشریف فرما ہیں، تو جہاں بھی ہوں یہ غلامی کا پٹا، یہ غلامی کا صحرا ہی کامیابی ہے۔ اور پھر ان ہستیوں کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں وہی حقیقت میں کامیاب ہیں۔ جس طرح میں ابھی خلیفہ صاحب سے پوچھ رہا تھا حصول برکت کے لیے اور اس کا لطف اٹھانے کے لیے کہ دیکھیں ایک نیک عمل، جس طرح ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ بے شک کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ کیا میں مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو جاری رکھ سکوں گا، اگرچہ وہ
تھوڑا ہو، مقدار میں تھوڑا ہو، لیکن اگر مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو شروع کر لیا جائے اور پھر ایک تسلسل قائم ہو تو اس میں برکتیں پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اگرچہ ان محافل کا آغاز جن ہستیوں کے زیر سایہ شروع ہوا، ہم تو ان کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ یعنی حضرت فرما رہے تھے کہ 1990 سے یہ سلسلہ شروع ہے اور الحمدللہ آج 30واں سال اس کو شروع ہو چکا ہے یا 31واں۔ تو اسی تسلسل کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ اور اس وقت مکھڈ شریف کی ایک عظیم ہستی حضرت مولانا محی الدین محمد صالح نظامی مدظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات والا صفات کی زیر صدارت یہاں محفل سجتی تھی، تو آپ کے اس فیوض و برکات کا سلسلہ آج تک جاری ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جس سے ہمارے قلوب و اذہان منور ہو رہے ہیں، آج یہ فیضان جاری و ساری ہے۔ تو یہ ان بزرگوں کی دین ہے جو ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ ملفوظات اٹھا کے دیکھ لیں، ایک دو واقعات عرض کر کے پھر اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی غریب نواز کی بارگاہ میں محفل سجی ہے، اور آپ کے ملفوظ نگار وہ بھی مکھڈ شریف سے تعلق رکھتے ہیں، نور محمد مکھڈی ان کا نام ہے، رضا المحبین کے نام سے آپ نے فارسی میں آپ کے ملفوظات اکٹھے کیے۔ تو پہلا جو ملفوظ شریف اس میں درج ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ سنیں گے تو اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو بزرگان دین کے محافل ہیں، یہ جو آپ کے آستانے ہیں، یہ جو ان بزرگوں کی خانقاہیں ہیں، ان کے مدارس ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلا درس دیا گیا وہ اللہ کی محبت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، فیضان اولیاء۔ زندہ باد۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت اپنی محفل میں تشریف فرما ہیں، اور پہلا ملفوظ جو اس میں محفوظ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی تھی، تمام صحابہ ستاروں کی مانند جھرمٹ بنا کر اپنے اس ماہ منور کے گردا گرد بیٹھے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداک امی و ابی، آپ ارشاد فرمائیے کہ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے، سب سے ڈاڑی چنگی عبادت کون سی ہے؟ حضرت اللہ بخش توسوی غریب نواز نے بھی اپنی سرائیکی زبان میں یہاں فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح عرض کنا ہوئے کہ حضور ڈاڑی چنگی عبادت کیڑی ہے دسو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر یہ سننا چاہتے ہو کہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی عبادت کون سی ہے تو وہ سنو، یہ ہے کہ میرے چہرے کی طرف محبت سے دیکھو، یہ سب سے بڑی اور سب سے عظیم عبادت ہے۔ تو دیکھیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی محبت کا درس اپنے صحابہ کو دے رہے ہیں، اور جس طرح حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو چند دن پہلے مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ جس میں میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہے، جالیوں کو میری آنکھیں بوسہ دے رہی ہیں، اور غیب سے ایک آواز آ رہی ہے کہ یہاں پر طواف کرو، یہی کعبے کا کعبہ ہے۔ تو میں حیران بھی ہوں اور طواف بھی کر رہا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ بات تو بہت پہلے ہمارے امام کہہ گئے تھے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو یہ محبت رسول، یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں مل بیٹھنا، آپ کے ذکر کی محفلیں سجانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اسی محبت اور اسی ذکر سے اور اسی عطا سے پھر دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ آج جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ میڈیا جو یہودیوں کا غلام ہے، اس نے اپنے سارے چہرے ہمیں دکھا دیے، یعنی اس پر کوئی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جب وقت تھا تو وہ اپنے حکم کے تابع انہوں نے اپنے سارے کیمرے بند کیے تھے، اپنا سب کچھ بند کر رکھا تھا، اور آرڈر کے محتاج ہو کر وہ کوئی خبر بھی دکھانے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن پھر ایک ایسا منظر اس دنیا نے دیکھا کہ جس نے ان کیمروں کی دنیا سے بالکل ہمیں اس کی ضرورت ہی ہمیں نہیں رہی، اور انہیں دیکھنے اور ان کی بات کو ماننے سننے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ دنیا نے اپنی کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا کہ جو حضور کا سچا غلام ہوتا ہے وہ کس شان کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے۔ یعنی خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ موت کیا تجھ کو فقیروں سے لینا ہے، موت کیا تجھ کو فقیروں سے لینا ہے، مرنے سے پہلے ہی تو یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جنہوں نے دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیا ہوتا ہے اور صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل کو سجا لیا ہوتا ہے، تو ان کے لیے پھر موت کوئی حقیقت، یعنی زندگی میں دنیا کی جو محبت ہے وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی، ان کے سامنے صرف موت کی سچی حقیقت ہوتی ہے۔ پھر وہ دنیا میں کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جیتے ہیں اور اسی محبت میں اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ تو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ جو میلاد کی محفلیں ہیں، یہ جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں ہیں، ان کا پیغام یہی ہے جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں محافل تو سجا رہے ہیں اور ان محافل میں ذوق و شوق سے آ بھی رہے ہیں، تو کیا ہمارا عمل بھی آپ کے حکم کے تابع ہے کہ نہیں، اور ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، کیا ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کو دور کر دیا ہے کہ نہیں، کیا ہم اسی طرح دنیا کی محبت کو دل میں لیے ہوئے زندہ ہیں، یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز بھی ہمیں اولیاء کاملین کی خانقاہوں سے ملتی ہے۔ حضرت مولانا محمد علی مکھڈی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب سفر توسا شریف کے لیے تشریف لے جاتے تو عمر میں آپ حضرت پیر پٹھان توسوی غریب نواز اپنے پیر و مرشد سے بڑے تھے، روایات میں آتا ہے کہ 20 سال یا کچھ سال کم و بیش عمر میں بڑے تھے، لیکن یہاں عمر کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، جب عطا ہوتی ہے تو پھر عمر چاہے کم بھی ہو اسے اللہ رب العزت وہ مرتبے وہ مقام عطا کرتا ہے کہ دنیا پھر شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، پھر ساری کائنات اس کے سامنے آ کے جھک جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سر کو در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھکا دیا، اور ساری زندگی تو اپنے پیر خانے سے جو نسبت اور محبت اور عقیدت ہے وہ مرتے دم تک رہنی چاہیے۔ تو آپ کا ایک ملفوظ شریف ہے کہ جب ایک دفعہ
بڑھاپے میں، سخت نکاہت میں، سخت کمزوری میں آپ توسہ شریف حاضر ہوئے۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر سال حاضری دیتے اور طلباء کا جمع غفیر ساتھ ہوتا، درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہتا اور اپنے پیر خانے کی حاضری بھی پوری فرماتے۔ 40 دن وہاں قیام فرماتے اور ان فیوز و برکات کو حاصل کرتے جس کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ رکھا تھا۔ تو ایک دفعہ پیر پٹھان توسوی غریب نواز نے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ کی عمر اب بہت ہو چکی اور کمزوری بھی بہت زیادہ ہے، تو اگر آپ وہاں مکھڈ شریف میں رہ کر ہی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھیں اور محبت اور عقیدت اور جو ایک تعلق تھا اس سے تو پیر پٹھان توسوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے ہی آگاہ تھے، کیونکہ صوفیاء دلوں سے واقف ہوتے ہیں۔ اور پھر جب حضرت پیر پٹھان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 مہینے کے وہاں توسہ شریف میں قیام کے بعد پیغام بھیجا تھا کہ اے مولوی تو یہاں کیا لینے آیا ہے، یہاں تو رندوں کی مسند ہے، رندوں کی جگہ ہے، تو مولانا محمد علی مکھڈی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی تھی کہ یا پیر پٹھان من برائے دین فروشی سوئے تو، کہ اے پیر پٹھان میں تو اپنا دین تیرے نام پر بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ کیونکہ پیر پٹھان یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ شخص کہ جس کے علم کا شہرہ پورے برِ صغیر میں ہے کہیں علم کے فخر و غرور کو دل میں لے کر تو نہیں بیٹھا ہوا، عاجزی اور انکساری کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ اور جب مولانا محمد علی مکھڈی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار میں اپنے دل کی ترجمانی پیش کی کہ من برائے دین فروشی سوئے تو، آمدم تا دید ہم با روئے تو، نام ناموسم نماندہ حبئی تاکہ پا انداختم در کوئے تو، فرمایا کہ میرے پاس نام و نشان کچھ بھی نہیں، نام و نسب میں اس وقت سے چھوڑ کے آ گیا ہوں جب سے میں نے اپنے اس خطہ مکھڈ سے چلنا شروع کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب سفر شروع ہوا تو ساتھ کون ہے، حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک استاد اور ایک شاگرد اور ایک ملاح، ان تینوں نے وہاں کشتی کا ایک یعنی لکڑ کا ایک ٹھلا سا بنا کر وہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا اور توسہ شریف تک پہنچے تھے۔ بات لمبی ہے، میں اپنی موضوع کو مختصر کرتا ہوں کہ پیر پٹھان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے مولوی اب تو ادھر ہی رہے، وہاں پر رہ کر تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھیں اور یہاں ان سفر کی صعوبتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ بہت مشکل سفر ہے، پیدل چل کے آنا پڑتا ہے یا پالکی پر سوار ہوتے اور شاگرد کندھوں پر اٹھا کر آپ کو لاتے، تو پہاڑی سفر تھا، راستے پرخار تھے، لیکن مولانا محمد علی مکھڈی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق اور محبت دیکھیے۔ عرض کی ہاتھ باندھ کر کہ یا پیر پٹھان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں توسہ شریف کا جو سفر ہے یہ اس سفر کی نوعیت اور کیفیت ایسی ہے کہ اس سفر میں اگر موت آ جائے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو حضرت پیر پٹھان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہ جملہ ارشاد فرمایا جو آپ کی ملفوظات میں، آپ کے تذکروں میں محفوظ ہے۔ فرمایا کہ مولوی خود تو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن اس کا عشق جوان ہے۔ تو عشق ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں علامہ نے فرمایا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو دنیا میں اگر کسی چیز سے اجالا ہوگا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور محبت کرنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ کائنات ایک قریہ ہے اور اس قریہ کا نام قریہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم سب اس قریہ محمد میں رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اور محبت والوں نے یہاں تک کہا کہ جس طرح اللہ کی ذات رب العالمین ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے
اس کو رزق بھی مل رہا ہے، اس کو دولت بھی مل رہی ہے، اس کو دنیا کی تمام آسائشیں میسر ہیں۔ اسی طرح حضور کی نبوت کو، حضور کی رسالت کو، حضور کی شان اور عظمت کو کوئی مانے یا نہ مانے، اس پر حضور کی رحمت کے بادل اسی طرح نچھاور ہیں، اسی طرح رحمت کی بارش ہو رہی ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اپنا اپنا نصیب ہے، اپنا اپنا حصہ ہے۔ دیکھیں کہ اہل فرانس کے نصیب میں کیا آیا اور اہل پاکستان کے نصیب میں کیا آیا، یہ اپنے اپنے مقدر ہیں۔ تو آج ہم اس محفل پاک کے اندر اپنے دل کے ساتھ، اپنے ضمیر کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اٹھیں کہ ہم نے آج تک جو کیا سو کیا، لیکن آج محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا تقاضا کر رہی ہے کہ غیروں کی طرف دیکھنا ہم چھوڑ دیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب یورپ سے واپس آئے تھے تو فرمایا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک طیبہ و نجف۔ تو جن کی آنکھوں میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت شہر مدینہ کی خاک پڑی ہو اور اس شہر مدینہ کی محبت اس کے دل میں بسی ہو، اور وہ علم کی خیرات جس طرح نعت میں بھی ہم سن رہے تھے، اور کتنی پرکیف وہ نعت تھی اور کس محبت سے شاہ صاحب پڑھ رہے تھے، تو یہی محبت آج دلوں میں جگانے کی ضرورت ہے اور اسی محبت کو دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کسی عاشق نے کہا کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی انجمن آرائی بار بار عطا فرمائے، اور جناب خلیفہ صاحب اور ان کے جملہ رفقا جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں اتنا اہتمام کیا، ان کا بھی ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نورانی اور وجدانی محفل میں ہمیں یہ لمحات عطا کیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، اور اس محفل سے اٹھیں تو ہماری زندگی بدل چکی ہو۔ جس طرح علامہ نے فرمایا کہ تیری آرزو ہے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ تو اگر ہماری آرزو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو پھر ہم ضرور سوچیں گے کہ ہم اپنی اولادوں کو کیا منتقل کر رہے ہیں۔ کیا وہ نظام جو یورپ نے ہمیں دیا، جو انگریز نے دیا، اور 57 کے بعد میں تو کہتا ہوں کہ انگریز نے 100 سال زور لگایا کہ میں اس قوم کو غلام بناؤں، تو ہمارے علماء، ہمارے صوفیہ وہ تھے جو اس انگریز نعیم کی طرف دیکھتے تک بھی نہ تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد ہم پر ایسا ابتلا کا دور آیا کہ آپ یہ 72 سالہ 73 سالہ دور دیکھ لیں کہ اس میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا ہمیں نظر نہیں آتا جس میں ایسا حکمران ملا ہو جو واقعتاً سچا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والا ہو اور سچا عاشق رسول ہو۔ باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن عمل کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتا تو آج یہاں نظام مصطفیٰ کی بہاریں ہم دیکھ رہے ہوتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور اس میں جہاں حکمران قصوروار ہیں برابر کے قصوروار ہم بھی ہیں، ہماری بھی کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں، ہم نام کے تو سر کٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن حقیقت میں ہمارا عمل کچھ بھی نہیں۔ تو آج ہم یہ تہیہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم نے اپنی زندگیاں بدلنی ہیں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وما علینا۔ اشارے کر کے گاتی تھی ہم ہیں بچیاں نہ جا
لانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی لاکھوں سلام آپ پر صلی اللہ محمد لاکھوں سلام میں آپ پر صلی اللہ محمد کون و مکان کے تاجور صلی اللہ محمد سرور انبیاء سلام ہادی و رہنما سلام میرا سلام پر قبول آقا مجتبی سلام تجھ پہ سلام چار اگر صلی اللہ محمد لاکھوں سلام آپ پر صلی اللہ محمد تو ہی بتا کہاں نہیں تیرا وجود نازلی فرش سے تابارش ہے تیری ادا عدل سارے جہاں کے تاجور صلی اللہ محمد لاکھوں سلام آپ پر صلی اللہ محمد برمے کعبہ تار تار دونوں جہاں کے تاجدار سارے جہاں کے تاج رس نظر کرم ہو ایک بار فیض کے خستہ حال پر صلی اللہ محمد لاکھوں سلام آپ پر صلی اللہ محمد اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول سارے مانا سارے مانا میرے بانا راہیا سارے مانا میرے بانا راہیا شالا جیوے خیر تھی عربی ماہیا شالا جیوے خیر تھی عربی ماہیا یا نظام ہو دین معبود بے خدا یا نظام ہو دین معبود بے خدا جملہ محبوب با غلام روح تو دس بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام پیش کر دے ہے غلامہ نا سلام خاتمہ بالخیر ہو اسلام پر دم بھی نکلے محبوبہ تیرے نام پر آمین آمین اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صلی اللہ علیہ یا ماں پروردگار عالم جو آج کی خوبصورت نو ربیع الثانی شریف کی سالانہ میلاد مصطفیٰ و بڑی گیارہویں شریف کی یہ حسین و جمیل اور بابرکت پر منعقد جمال و کمال محفل ہمارے صوفیت رسول صاحب عزیز رسول صاحب قبلہ نے اپنے گھر میں سجائی جس میں تلاوت قرآن مقدس ہوئی نعت خوانی ہوئی بیانات ہوئے صلاۃ السلام ہوا لنگر کا انتظام ہوا یا اللہ تمام کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ وسیلہ اکرام سے 1,00,000 بیزار مرن خدا رسول اللہ عظام اب امین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات البیت عظام صاحب کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نامعین متابعین شہداء کربلا شہداء بدرنین شہداء اسلام عمر بکر مبارک و صلی کے مزور و مقبول فرما جمیع سادہ سلطان نقشبندیہ قادریہ اویسیہ چشتیہ صابریہ رضاکیہ کے تمام مقابر مشاہد مبارک و صلی کے مزور و مقبول فرما خصوص بالخصوص محبوب شرخانی شباد المکانی قندیل نورانی سر اسرار ربانی خوش یزدانی السیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کریم علیہ رحمت الرحیم کرہم مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور و مقبول فرما سلطان الہند نائب رسول فی الہند خواجہ خاقان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حضور قبلہ عالم حضور پیر پٹھان غریب نواز حضور پیر صاحب لجپال کے روح مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور و مقبول فرما حضور قبلہ عالم شاہ محمد علی مکھڈی سید سید گل صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور ہمارے صوفی صاحب کے والدین گھر کے جتنے افراد خاندان کے افراد بالخصوص ہمارے پیارے دوست حاجی فیض رسول مکھڈی حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب سیالوی ان تمام کی روح کو صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور و مقبول فرما جتنے بھی رسول اللہ کے غلام یہاں پر موجود ہیں جن کے ذکر و دوست باپ رشتہ دار والدین جان پہچان رکھنے والے دنیا سے چلے گئے تمام کی روح کو صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور و مقبول فرما امیر المجاہدین بقیت الصالح حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور و مقبول فرما یا باپ پروردگار عالم تیرے محبوب کی غلامی کا ذکر میں نے بھی حضرت قبلہ صدا صاحب نے فرمایا یا اللہ سرکار کی غلامی میرے آقا کی عقیدت غیر مشروط محبت نامحدود وفاداری کا یا اللہ وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں صلی صاحب کے گھر کے اندر معلومات کے اندر رزق جام ایمان کے اندر اکان و اجتان کے اندر اپنی برکات کا نزول فرما ہمارے عزیز رسول رب کے گھر والے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما یا باپ پروردگار عالم ہمارے حضرت قبلہ صدا صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر ہمیں پیغام حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا اور تعلیمات حسنہ پر عمل ہونے کی تلقین کی یا اللہ آپ کی عمر کے اندر عمل کے اندر جو آپ کی صحیح جمیلہ ہیں یا اللہ ان کے اندر برکات کا خاص کر فرما سیف الدین صاحب کو نصر گل صاحب قبلہ کو یا اللہ صحت والی زندگی عطا فرما یا اللہ یہ پیارے پیارے آستان یہ پیارے پیاری خانقاہ ہیں یہ ہمارے روحانی چشمے ہیں یا اللہ ان کو قیامت دے فرما یا اللہ جو بھی اولاد کھڑے ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما جن کے اولاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعہ بچھڑنے کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما ہم سب کا خاتمہ بالاسلام فرما آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ جس وقت ہمارے بدن خاکی سے روح نکلے ہمارے آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار نصیب فرما ہمارے ہونٹ میں کلمہ طیبہ جاری فرما ہم سب کو مکۃ المکرمہ مدینۃ المتشرفہ کی پاکیزہ طیب طاہر حضری نصیب فرما یا باپ پروردگار عالم جتنے میرے نوجوان ہیں بیچارے بے روزگار ہیں اور پڑھے لکھے ہیں ڈگریاں ہاتھ میں لے کر سند ہاتھ میں لے کر اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے یا اللہ مدینہ پاک کے طیب پاکیزہ منزل لنگر کا وسیلہ یا اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما میرا ملک پاکستان اس وقت انتہائی مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے اندرونی بیرونی سطح پر اغیار شاش کر رہے ہیں یا اللہ میرے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت فرما میرے ملک پاکستان کو استقلال و استقام نصیب فرما اس کے ساتھ سب حلال پرچم و سربلندی عطا فرما کشمیر اخلیہ برما فلسطین و بالخصوص کے اول کو یا اللہ آزادی نصیب فرما جیسے ہمارے بے غیرت اسلامی حکمران اسرائیل کی طرف جھکاؤ کر رہے ہیں بالخصوص جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہے اور وہ اس کو تسلیم کرنا چاہتا ہے اس طریقے پر تو پورا فلسطین کا کاس ختم ہو جائے گا اور لاکھوں معصوم بچے جن کو اسرائیل کے ظالموں نے شہید کیا ان کا خون رگاں چلا جائے گا یا اللہ ان بے غیرت حکمرانوں سے مسلم امہ کو نجات عطا فرما اور ایک دعا کریں میرے ساتھ مل کر اور اونچی امین کہے گا بڑی عقیدہ محفل ہے ساری محفل میں آنسو جاری رہے اور اتنے آنسو بھائی جتنے آج تو اتنی بارش کے قطرے بھی نہیں ہے یہ محفل میں آنسو ہے ایک دعا کریں اسرائیل پوری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے یہ امریکہ کا پالتو کتا ہے حرامی بچہ ہے یا اللہ اسرائیل کو
کو تباہ و برباد فرما یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما یا اللہ جس طریقے میں تو نے روس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں امریکہ اور بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے فرما اے میرے اللہ عالم کفر کا مقالہ فرما عالم اسلام کا بلوالا فرما صلی اللہ علیہ خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم